تحریک انصاف نے حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا نون لیگ پیپلز پارٹی ایم کیو ایم سے کبھی مذاکرات نہیں کریں گے۔ ایک جانب گرفتاریاں، دوسری جانب مذاکرات کی دعوت۔ حکومت کا لہجہ انتہائی غیر پارلیمانی ہے۔ جماعت اسلامی کی حکومتی مذاکراتی کمیٹی سے مطالبات کی فہرست منظر عام پر 9 مطالبات سامنے رکھے جائیں گے۔ 500 یونٹ تک ماہانہ استعمال کرنے والے صارفین کو بل میں 50% رعایت، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ختم کرنے اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ واپس لینے کا مطالبہ بھی شامل۔ پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایت جمع کروا دی۔ درخواست اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی جانب سے جمع کروائی گئی۔ درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا۔ الیکشن کمیشن نے پری پول دھاندلی پر آنکھیں بند رکھیں۔ پی ٹی آئی ارکان کی پریس کانفرنس میں وفاداریاں تبدیل کرائی گئیں۔ الیکشن کمیشن نے نہ صرف پی ٹی آئی کو انتخابات سے باہر کیا بلکہ مخصوص نشستیں بھی چھین لیں۔ الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے خلاف عدالتوں میں باقاعدہ فریق بنا ہوا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا جماعت اسلامی کے رہنما لیاقت بلوچ سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ حکومت پوری سنجیدگی سے جماعت اسلامی سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ بولے بجلی بلز میں 500 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو بل میں 50% رعایت دی جائے، بجلی بلز میں سلیب ریٹ ختم کیے جائیں اور آئی پیز کے ساتھ کیپیسٹی پیمنٹ اور ڈالر میں ادائیگی کا معاہدہ ختم کیا جائے۔ حکومت نے جماعت اسلامی سے مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ طارق فضل چودھری امیر مقام کمیٹی میں شامل۔ کمیٹی جماعت اسلامی کے مطالبات سن کر وزیر اعظم کو آگاہ کرے گی۔ عوام پاکستان پارٹی کے سیکریٹری جنرل مفتاح اسماعیل نے اتوار کو کے الیکٹرک ہیڈ آفس کے سامنے احتجاج کی کال دے دی۔ کہتے ہیں حکومت گھریلو صارفین کے بلز میں سخت گرم موسم کے 4 ماہ ایڈوانس انکم ٹیکس اور سیل ٹیکس نہ لگائے تو بلز 24% کم ہو جائے گا۔ ہماری تجاویز پر عمل ہوا تو بجلی کے بلز مجموعی طور پر 32% کم ہو جائیں گے۔ بجلی تقسیم کار کمپنیز میں تعینات ایف آئی اے افسران کی کارکردگی کا کیس۔ ایف آئی اے نے پاور ڈویژن کے سنگین الزامات مسترد کر دیے۔ ایف آئی اے کا سیکریٹری پاور ڈویژن کو خط میں الزامات پر اظہار تشویش۔ سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز نے آئی پی پیز کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ قوم کے توسط سے 40 آئی پی پیز مالکان کے خلاف سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کرنے جا رہے ہیں۔ اداروں سے درخواست ہے نیوٹرل ہو جائیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں وفاقی حکومت اندر کچھ اور باہر کچھ اور ہے، وفاق سے پیسے نکلوا کر رہوں گا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے صوبے بھر میں 1 لاکھ لوگوں کو سولر سسٹم فراہم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اداروں کے خلاف مہم کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کمیٹی کی منظوری دے دی۔ آئی جی اسلام آباد جے آئی ٹی کی سربراہی کریں گے۔ ڈائریکٹر ایف آئی اے سائبر کرائم سی ٹی ڈی کے ایس ایس پی بھی کمیٹی میں شامل۔ قومی اسمبلی میں اہم قانون سازی کا امکان۔ اسمبلی کا اجلاس شیڈول سے 1 ہفتہ پہلے طلب۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 30 جولائی کی شام 5 بجے ہوگا۔ سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کرائے جانے کا امکان۔ پارلیمان کی بالادستی اور خود مختاری سے متعلق بحث بھی کی جائے گی۔ وزیر داخلہ کا کرپشن اور ایجنٹ مافیا کی پشت پناہی پر سخت ایکشن۔ انچارج پاسپورٹ آفس مظفر گڑھ شاہد اقبال کو عہدے سے ہٹا دیا۔ محکمانہ کارروائی کا حکم۔ محسن نقوی کہتے ہیں محکمے میں کرپشن کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ پاسپورٹ آفس میں جہاں بھی ایجنٹ مافیا یا کرپشن کی شکایت ملی بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ خارجی نور ولی محسود اور احمد حسین حاجی کے خلاف قانونی گھیرا تنگ۔ منظر عام پر آنے والی فون کال پر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ فون کال میں موجود آواز حاجی نور ولی محسود اور احمد حسین کی ہے۔ فورینسک ٹیسٹ میں ثابت ہو گیا۔ خارجی نور ولی محسود کی ہدایت پر ضلع شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں گرلز اسکول کو آئی ڈی دھماکے سے اڑا دیا گیا۔
قانون نافذ کرنے والے اداروں اور اہم تنصیبات پر حملے کی منصوبہ بندی ناکام۔ سی ٹی ڈی کے پنجاب کے مختلف شہروں میں 449 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، رواں ماہ 38 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ لودھرا سے ٹی ٹی پی کا عسکری تربیت یافتہ اور بھاولپور سے داعش کا اہم کمانڈر پکڑا گیا۔ اور کراچی میں 2000 سے زائد موٹر سائیکلیں چوری کرنے والا ملزم پکڑا گیا۔ رضیہ پولیس کی کارروائی کے دوران 4 سال سے موٹر سائیکل لفٹنگ میں ملوث ملزم 2 ساتھیوں سمیت گرفتار۔ ملزمان موٹر سائیکل کھول کر مختلف حصوں میں فروخت کرتے تھے۔